لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھیں محمد وعلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی و بزرگان قدر، ماہ مبارک رمضان شروع ہو چکا ہے اور یہ ماہ مبارک رمضان کا پہلا جمعہ ہے. جس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ روزوں کی فضیلت کے بارے میں اس آیت میں بیان کر رہا ہے کہ روزوں کی فضیلت کیا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، تم پر روزے اسی طرح سے فرض قرار دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والی امتوں پر فرض قرار دیے گئے تھے. تو یہ پچھلی امتوں کا ذکر کرنا یہ روزوں کی عظمت کو اور فضیلتوں کو بیان کر رہا ہے کہ روزوں کی عظمت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں قرار دیے گئے تھے بلکہ تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان پر بھی فرض تھے. یہ ہے عظمت روزوں کی، یہ ہے فضیلت روزوں کی. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو روزے ہیں تم پر فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نتیجہ کیا ہے، جب تم روزہ رکھو گے تو شاید تم اس سے متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو. روزہ رکھنا کیوں واجب قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ روزے کے ذریعے سے انسان متقی بن سکے، تقوی الہی اختیار کر سکے. ہم کئی قسم کی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن کسی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو شاید تم نماز کے ذریعے سے متقی بن سکو، تم حج کرو شاید تم حج کے ذریعے سے متقی بن سکو، تم زکوٰۃ ادا کرو شاید تم زکوٰۃ کے ذریعے سے متقی بن سکو. نہیں، لیکن یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے روزہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم روزہ رکھو شاید تم اس سے متقی بن سکو. تو عزیزان گرامی، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر تقوی الہی پیدا ہو سکتا ہے. وہ کیسے، وہ کس طرح سے؟ گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ متقی کی صفت کیا کیا ہوتی ہے، متقی کیسا ہوتا ہے. تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متقی کی صفت کو بیان کیا ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ، وہ نماز کو قائم کرتا ہے، وہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی اسے رزق دیا جاتا ہے اسے راہ خدا میں صرف کرتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. یہ ہے متقی کی صفت. سب سے پہلی صفت غیب پر ایمان. جیسا کہ ہمارا ایمان غیب پر ہے،
اللہ تعالیٰ غائب ہے، دکھائی نہیں دیتا، یہ متقی کی صفت ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہ غیب پر ایمان ہے۔ آج ہمارے امام زمانہ پردہ غیب میں ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ متقی کی صفت ہے۔ نماز کو قائم کرنا یہ متقی کی صفت ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ متقی کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی اسے رزق دیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ تو یہ بیان کیا گیا تھا کہ رزق سے مراد کیا ہے۔ رزق صرف وہ نہیں ہے جیسے ہم مال و دولت کو رزق سمجھ لیتے ہیں، جو ہمیں 3 وقت کھانا مل جاتا ہے اسے رزق سمجھ لیتے ہیں۔ نہیں، ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے وہ ایک قسم کا رزق ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو دولت رزق ہے، اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو علم رزق ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب عطا کیا ہے تو منصب رزق ہے، اور اس رزق کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا نام انفاق ہے۔ مثلا ایک انسان ایک بڑے درجے پر پہنچ جائے، صاحب منصب بن جائے، اب اس منصب کے ذریعے سے اگر وہ کسی غریب کی مدد کر سکتا ہے تو اس غریب کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ انفاق کہلائے گا۔ اب رزق میں انفاق کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، دولت دی ہے، تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خمس نکال دینا یہ انفاق ہے، زکوٰۃ کا ادا کر دینا یہ انفاق ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ خمس نکالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ زکوٰۃ کا ادا کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ خمس کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، زکوٰۃ کچھ چیزوں پر واجب قرار دیا ہے، تو ہم اسے ادا کر کے اپنے فریضے سے سبکدوش ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے راہ خدا میں انفاق کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے۔ تو انفاق ہے کیا؟ جو خمس نکالنے کے بعد، زکوٰۃ نکالنے کے بعد اب آپ کے پاس جو مال بچا ہے، جو پاک مال ہے، اسے راہ خدا میں خرچ کرنے کا نام انفاق کہلاتا ہے۔ تو یہ مومن کی صفت ہے، جو متقی انسان ہوتا ہے اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اسے رزق دیا گیا ہے، علم دیا ہے تو علم کو راہ خدا میں خرچ کرے، صرف کرے، دولت دی ہے تو دولت کو راہ خدا میں خرچ کرے، یہ ہے انفاق۔ تو عزیزان گرامی، یہ متقی کی صفت بیان کی گئی تھی۔ اب روزے سے انسان کس طرح سے متقی بن سکتا ہے؟ کسی عبادت کے بارے میں نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو شاید تم متقی بن سکو، تم زکوٰۃ ادا کرو شاید تم متقی بن سکو، نہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان روزہ رکھے تو روزے کے ذریعے سے اس کے اندر تقوی الہی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو وہ کس طرح سے؟ تو تقوی کی معنی کیا ہے؟ تقوی کی معنی کو سمجھیے۔ تقوی یعنی اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہو، یہ ہے تقوی کی معنی۔ اور اسے اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ یعنی اپنے آپ کو ہر اس گناہ سے بچانا جس سے، ہر اس چیز سے بچانا جس سے گناہ سرزد ہوتا ہو۔ تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا نام یہ ہے تقوی۔ اب دیکھیے روزہ انسان کو کس طرح سے متقی بناتا ہے۔ جب انسان روزے کی نیت کرتا ہے، روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہے، تو وہ اذان صبح سے لے کر مغرب تک ان چیزوں سے بچتا ہے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بچنا کون سی عبادت سکھا رہی ہے؟ یہ روزہ سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ تو کن چیزوں سے انسان بچاتا ہے؟ ان چیزوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے جو اب تک حلال تھی۔ کھانا پینا، چاول کا کھانا، روٹی کا کھانا، یہ کیا انسان کے لیے حرام ہے؟ نہیں، لیکن جیسے ہی روزے کی نیت کر لیا تو اب اذان صبح سے لے کر مغرب تک اسے نہ کھانا کھانا ہے نہ پانی پینا ہے۔ حلال غذا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے کھانا نہیں ہے۔
یہ روزہ اسے سکھا رہا ہے، بچنا سکھاتا ہے روزہ، پرہیز کرنا سکھاتا ہے روزہ۔ تو اب وہ بچ رہا ہے، نہ کھائے گا نہ پیے گا۔ حد یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں کھانے اور پینے کی نیت بھی نہیں کرتا ہے۔ حرام چیز تو دور کی بات ہے، انسان مکروہات سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ یہ ہے روزہ۔ روزہ انسان کو اطاعت خداوند عالم سکھاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ وہ چیز جو حلال تھی، اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک ان چیزوں کو استعمال نہ کرو، تو یہ اطاعت پروردگار عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ لہٰذا انسان روزے کے ذریعے سے متقی بن سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں تقوی الہی اختیار کرنا سکھاتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے عبادت الہی کو انجام دیا جائے۔ اور یہ روزے کی فضیلت ہے، ماہ رمضان کی فضیلت ہے عزیزان گرامی، کہ وہ انسان جو سال بھر مسجد میں نہیں جاتا، وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں مسجد میں آتا ہے۔ جس کی نمازیں قضا ہوتی رہتی ہے، وہ اس ماہ مبارک رمضان میں اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ تو یہ کون سی چیز سکھا رہی ہے؟ یہ روزہ انسان کو سکھا رہا ہے کس طرح سے گناہ سے بچا جائے، کس طرح سے اطاعت پروردگار عالم کی جائے۔ تو یہ بہترین عبادت ہے اور یہ بہترین مہینہ ہے ہمیں عبادت الہی کی پریکٹس کرنے کا۔ انگریزی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، کہ تمرین انسان کو مضبوط بناتی ہے، قابل بناتی ہے۔ تو انسان اس مہینے میں عبادت کی تمرین کر رہا ہے، عبادت کی پریکٹس کر رہا ہے۔ صبح اول وقت اٹھ جاتا ہے نماز کے لیے، افطار سحری کے لیے، ظہر میں اول وقت میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کر رہا ہے۔ مغرب میں دیکھیے، مغرب کی اذان سے پہلے مومنین جماعت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس جو اس نے پورا مہینہ بھر کرنی ہے، تو اسی پریکٹس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ بندہ مومن پورا سال بھر انجام دیتا رہے۔ یہ ہے روزے کی عظمت۔ اگر اس روزے پر انسان پابندی کے ساتھ عمل کرتا رہے تو واقعاً وہ انسان متقی بن سکتا ہے۔ اور روزہ صرف کھانے اور پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف اذان صبح سے لے کر مغرب تک بھوکا اور پیاسا رہے تو اس کا روزہ ہو گیا، نہیں۔ ائمہ معصومین نے روایتوں میں بیان کیا ہے کہ بھوک اور پیاس ہی صرف روزے کا نام نہیں ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہے تو اس کا روزہ ہو گیا، نہیں۔ روزہ تمام اجزائے بدن کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، پیروں کا بھی روزہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام اجزائے بدن سے روزہ رہے۔ آنکھوں کا روزہ، بری چیزوں پر نظر نہیں ڈالنی ہے، بری چیزیں نہیں دیکھنی ہیں۔ کانوں کا روزہ، بری چیزیں نہیں سننی ہیں، غیبت نہیں سننی ہے، جہاں غیبت ہو رہی ہے وہاں نہیں بیٹھنا ہے۔ زبان کا روزہ، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ زبان کا روزہ ہے۔ ہاتھ کا روزہ، ظلم کے لیے کسی کی مدد نہیں کرنا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ پیروں کا روزہ، بری جگہ نہیں جانا ہے۔ تو انسان کو اپنے تمام اجزائے بدن سے روزہ رہنا ہے۔ یہ روزہ انسان کو سکھاتا ہے ہر قسم کے گناہ سے بچنا، یہ روزہ سکھاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم روزہ رکھو، شاید روزے کے ذریعے سے تم متقی بن سکو۔ تو واقعاً ہم نے دیکھا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان اس پر واقعاً پابندی کے ساتھ عمل کر لے تو واقعاً انسان متقی بن سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ چیزیں جن چیزوں سے ہمیں روزے میں پرہیز کرنا ہے، وہ چیزیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟
سب سے پہلے کھانا اور پینا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسرے جمع کرنا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تیسرا استمنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور چوتھے احتیاط واجب کی بنا پر خداوند عالم اور رسول پر جھوٹی نسبت دینا، بہتان باندھنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ غبار حلق تک پہنچانا، جو گرد و غبار ہوتا ہے اس کا حلق تک پہنچانا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ عورت کا حالت حیض و نفاس میں اذان صبح تک طلوع فجر تک باقی رہنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اذان صبح یعنی طلوع فجر تک جنابت کی حالت پر باقی رہنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور کسی سیال چیز سے حکنا یعنی انیما کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد اور جان بوجھ کر قے کرنا یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی الٹی کرے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن عمدن الٹی نہیں کر رہا ہے تو اس سے وہ روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہے جس سے انسان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، بعض مومنین اسے بھی حرام سمجھتے ہیں لیکن وہ چیزیں مکروہ ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آنکھ میں دوا ڈالنا، سرما لگانا، اگر اس کا مزہ یا بو حلق تک پہنچ جائے، یہ ایک چیز۔ ہر اس کام کو انجام دینا جو کمزوری کا باعث ہو، جیسے خون نکالنا، حمام میں یعنی باتھ روم میں بیٹھنا۔ تیسری چیز ناک میں دوا ڈالنا، اگر یہ نہ جانتا ہو کہ حلق تک پہنچ جائے گا، لیکن اگر معلوم ہو کہ حلق تک پہنچ جائے گا تو جائز نہیں ہے ناک میں دوا ڈالنا۔ خوشبودار گھاس کو سونگھنا، لیکن روزے میں عطر کا استعمال جائز ہے۔ خوشبودار چیز کا سونگھنا الگ ہے اور عطر کا لگانا الگ ہے۔ عورت کا پانی میں بیٹھنا، بدن پر موجود لباس کا تر کرنا، یہ بھی روزے میں مکروہ ہے۔ دانت کا اکھڑوانا اور ہر وہ چیز جس سے منہ سے خون آئے، یہ بھی مکروہ ہے۔ تر لکڑی سے مسواک کرنا، جو برش کرتے ہیں ہم، اگر تر ہو برش تو اس سے بھی مکروہ ہے۔ بے وجہ پانی یا کسی اور سیال چیز کا منہ میں ڈالنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اگر انسان روزے کی حالت میں انجام دے تو روزہ باطل تو نہیں ہوتا ہے، لیکن روزے کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، مومنین اس چیز میں کنفیوز رہتے ہیں کہ فدیہ کیا ہے اور کفارہ کیا ہے۔ بعض اوقات فدیے کو کفارہ سمجھ لیتے ہیں، تو فدیہ الگ ہے اور کفارہ الگ ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یہ ہے کہ وہ مومنین جن پر روزہ ساقط ہے، جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان پر ہر روزے کے عوض 750 گرام گیہوں ایک روزے کے عوض دینا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے فدیہ، اسے فدیہ کہا جاتا ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یعنی جان بوجھ کر اگر انسان مبطلات روزہ کو انجام دے اور اس کا روزہ باطل ہو جائے تو اس کے عوض جو 60 روزے اور ایک قضا کا روزہ 61 روزے جو اسے رکھنے ہوتے ہیں، اسے کفارہ کہا جاتا ہے۔ تو کفارہ سمجھ لیجئے پینلٹی ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، اور جو فدیہ ہوتا ہے وہ اس کا بدل ہوتا ہے۔ تو دونوں میں یہ فرق ہے۔ تو مومن اس پہ غور کریں اور اس میں سمجھیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، بہترین موقع ہے عبادت الہی کا۔ تو ہم اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت الہی میں صرف کریں۔ وصلی علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدا بحق محمد وآل